لاہور انسداد دہشت گردی عدالت نے شاہ محمود قریشی کو بری کر دیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد اور میاں محمود رشید کو 10 سال قید کی سزا۔ اے ڈی سی نے 9 مئی جلاؤ گھراؤ شیر پاؤ پل کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ حمزہ عظیم سمیت 6 ملزمان کو بری کرنے کا حکم۔ عدالت نے 9 ملزمان کو جرم ثابت ہونے پر سزا سنائی۔ 9 مئی مقدمات میں اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد بچر سمیت 70 ملزمان کو بھی 10 سال قید کی سزا۔ سرگودہ کی اے ٹی سی نے میاں والی میں ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ کے مقدمے کا فیصلہ سنایا۔ وزیر مملکت قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک کا عدالتی فیصلے کا خیر مقدم، کہا انسداد دہشت گردی عدالت میں تمام ملزمان کا شفاف ٹرائل ہوا۔ تحریک انصاف کا تمام سزاؤں کو عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا سزائیں قانونی تقاضوں کو پورا کیے بغیر دی گئیں۔ آئین و قانون کا تقاضا یہی ہے کہ ایک کیس کا مختلف جگہ ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ سلمان اکرم راجہ بولے 2 ہی گواہ ہیں جو ہر مقدمے میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ بابر امان کا کہنا تھا کہ تمام سزاؤں کا فیصلوں کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں 400 افراد کے خلاف مقدمہ ہے، ٹرائل صرف 14 کے خلاف ہو رہا ہے۔ گلگت بلتستان میں کلاؤڈ برسٹ نے تباہی مچا دی۔ ضلع دیامیر میں مسافر کوسٹر سمیت متعدد گاڑیاں سیلابی ریلے میں بہہ گئیں، 5 افراد جان سے گئے۔ جاں بحق افراد میں لودھرا سے تعلق رکھنے والی ڈاکٹر مشال اور ان کا دیور بھی شامل، ایک بچہ لاپتہ۔ وادی میں 50 مکانات، اسکول، 2 ہوٹل، پولیس چوکی، رابطہ پل تباہ۔ بابو سر روڈ کے اطراف جگہ جگہ لینڈ سلائیڈنگ، 8 کلومیٹر تک سڑک متاثر۔ پاک فوج کا ریسکیو آپریشن جاری، 200 سیاح محفوظ مقام پر منتقل۔ سیاحوں کو خوراک اور دیگر امداد کی بھی فراہمی۔ اسلام آباد کی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں کار سوار باپ بیٹی سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔ کار سوار شخص مدد کے لیے پکارتا رہا، ویڈیو سامنے آ گئی، تلاش جاری۔ تھانہ ہمک کی ایریا برجی اسٹاپ پر حامد نامی نوجوان برساتی نالے میں بہہ گیا۔ رالپنڈی کی تھانہ کھنہ کی حدود میں واقع کرسچن کالونی میں بچی نالے میں گر گئی۔ 8 سالہ انادیا کا تاحال کچھ پتہ نہ چل سکا۔ اسلام آباد جی ٹی روڈ رالپنڈی کے پاس نجی ہاؤسنگ سوسائٹی سے گزرنے والے دریائے سوان سے نوجوان کی لاش ملی۔ مری میں بارش کا سلسلہ جاری، کئی درخت گر گئے، گاڑیاں پھنس گئیں، لینڈ سلائیڈنگ سے 2 گھر متاثر۔ آزاد کشمیر میں سما بانڈی میں چھت گرنے سے 4 سالہ بچہ جاں بحق۔ مظفر آباد کو خیبر پختونخوا سے ملانے والی سڑک لوہار گلی کے مقام پر بند، پونچھ اٹھ مقام اور گریس ویلی کے ندی نالوں میں بھی طغیانی۔ ملک بھر میں مون سون بارشوں کا دھواں دھار اسپیل جاری، گزشتہ روز حادثات میں 21 اموات ہوئیں۔ رپورٹ کے مطابق 26 جون سے 22 جولائی تک ملک میں بارشوں کے دوران جاں بحق افراد کی تعداد 242 ہو گئی، 116 بچے بھی شامل۔ پنجاب میں سب سے زیادہ 135 اموات رپورٹ، خیبر پختونخوا میں 56، سندھ میں 24 افراد جاں بحق ہوئے، بلوچستان میں 16 اور اسلام آباد میں 6 ہلاکتیں رپورٹ۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں تنازعات کے پرامن حل سے متعلق پاکستان کی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ بھارت نے پانی کو پاکستان کے خلاف بطور ہتھیار استعمال کیا۔ پانی 24 کروڑ پاکستانیوں کی لائف لائن ہے۔ تنازعات کے پائیدار حل عالمی امن کی ضمانت ہیں۔ فلسطین اور کشمیر کا مسئلہ حل نہ ہونا عالمی برادری کا دوہرا معیار ظاہر کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری انٹونیو گوتریس کی عالمی تنازعات کے پرامن حل کے لیے پاکستان کے کردار اور کوششوں کی تعریف، کہا عالمی امن کے لیے پاکستان کی کوششیں قابل ستائش ہیں۔ غزہ اور یوکرین کا معاملہ جلد حل ہونا چاہیے۔ غزہ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں افسوسناک قرار،
تنازعات کے حل کے لیے مکالمے پر زور۔ معاہدے کے باوجود شوگر ملز سرکاری ریٹ پر چینی فراہم نہیں کر رہی، قیمتوں میں مصنوعی اضافہ تشویشناک ہے۔ وزیر برائے غذائی تحفظ رانا تنویر حسین نے کہا چینی کی قیمتوں پر کنٹرول کے لیے سخت اقدامات کیے جائیں۔ شوگر ملز کے معاہدے پر عمل درآمد نہ کرنے پر تشویش کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی بجٹ تقریر پر ہنگامہ آرائی، معطل 26 اپوزیشن ارکان بحال۔ صوبائی وزیر پارلیمانی امور مجتبیٰ شجاع الرحمان نے مذاکرات کی کامیابی کے بعد بحالی کی درخواست کی۔ قائم مقام اسپیکر کے بحالی کے حکم پر اسمبلی سیکریٹریٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ بلوچستان کے علاقے قلات میں سیکورٹی فورسز کا آپریشن، فتنۃ الہندوستان کے مزید 4 دہشت گرد جہنم واصل، مارے گئے دہشت گردوں کی تعداد 8 ہو گئی۔ ISPR کے مطابق 21 جولائی کو آپریشن کے دوران دہشت گردوں کے ٹھکانے کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ اسلحہ، گولہ بارود، دھماکہ خیز مواد برآمد۔ صدر، وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ کا کامیاب آپریشن پر فورسز کو زبردست خراج تحسین۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس، چینی باشندوں کی سیکورٹی سے متعلق انتظامات کا تفصیلی جائزہ، سیکورٹی کو مؤثر بنانے کے اقدامات پر زور۔ ہوائی اڈوں پر چینی شہریوں کی آمد و رفت کے لیے خصوصی اقدامات کا حکم، کہا چینی بھائیوں کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ لاہور میں اورنج لائن ٹرین الیکٹرک بسوں کے بعد اب الیکٹرک ٹرام بھی چلے گی۔ ابتدائی طور پر کینال روڈ پر چلایا جائے گا۔ چین سے درآمد کردہ ٹرام 3 باکس پر مشتمل ہیں۔ اسرائیلی فوج نہتے فلسطینیوں کو گولیوں سے بھوننے، بھوک سے مارنے میں مصروف ہے۔ غذائی قلت کا شکار مزید 4 بچے زندگی کی بازی ہار گئے، تعداد 15 ہو گئی۔ مختلف کارروائیوں میں صبح سے اب تک شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 51 ہو گئی۔ شہداء میں امدادی مراکز کے باہر کھڑے 14 افراد بھی شامل۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 59,106 ہو گئی۔ یونیسکو کے فلسطینی ریاست تسلیم کرنے پر امریکہ ناراض، اقوام متحدہ کے ادارے سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس نے کہا کہ یونیسکو کا فلسطینی ریاست تسلیم کرنا سنگین مسئلہ ہے جو امریکی پالیسی کی منافی ہے اور تنظیم میں اسرائیل مخالف موقف پھیلانے کا ذریعہ بنا ہے۔ ٹیمی بروس نے کہا کہ یونیسکو کا اقدام امریکہ فرسٹ خارجہ پالیسی سے متضاد ہے۔ اس تنظیم میں شمولیت جاری رکھنا امریکہ کے قومی مفاد میں نہیں۔ فلپائن کے مختلف علاقوں میں شدید بارشوں کے بعد سیلاب سے تباہی، ہزاروں افراد بے گھر۔ ریسکیو ٹیمیں لاپتہ افراد کی تلاش میں مصروف۔ منیلا میں کاروباری زندگی شدید متاثر، تعلیمی ادارے اور کاروباری مراکز بند، سرکاری دفاتر میں بھی 1 دن کی چھٹی دے دی گئی۔ Oh, he's middled that, has he? Has he? No! Into the net! It's over! It's over! Done and dusted! He cannot believe his luck, but is it calm and cool the boundary and the celebrations. بنگلہ دیش نے پاکستان کے خلاف پہلی بار T20 سیریز جیت لی۔ بیٹرز نے بالرز کی محنت پر پانی پھیر دیا۔ 134 رنز ہدف کے تعاقب میں شاہینوں کی مایوس کن بیٹنگ، پوری ٹیم 125 رنز پر ڈھیر، قومی ٹیم کو 8 رن سے شکست۔ میزبان بنگلہ دیش کو 3 میچز کی سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل۔ Oh, beauty. Didn't get. It's gone. It's, I think it's, Brazil is going to be. And direct knocks him out. Ball! Milston out of the ground.
ورلڈ جونیئر اسکواش چیمپئن شپ میں پاکستان کے عبداللہ نواز پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے. قاہرہ میں کھیلی جانے والی چیمپئن شپ میں عبداللہ نواز نے امریکی اور کینیڈین کھلاڑیوں کو شکست دی. عبداللہ نواز اپنا پری کوارٹر فائنل میچ آج کھیلیں گے. جدید آرٹ کے شائقین تخلیقی تجربات کے لیے ہو جائیں تیار. بیجنگ میں منفرد فن پاروں کی نمائش. ویڈیو انسٹالیشن آرٹسٹ نے گیلری کو خوابناک مائکرو یونیورس میں تبدیل کر دیا. Pray for an answer. Oh, God. اور ایف بی آئی کا جرائم پیشہ افراد کے خاتمے کا مشن. ایکشن اور تھرل سے بھرپور سیریز ٹاسک کا نیا ٹریلر جاری. سیریز ستمبر میں ریلیز ہوگی.